الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کا خطبہ جمعہ جس عنوان پر آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے نشہ حرام ہے، اور اس شرط کے ساتھ یہ خطبہ ہے کہ میں بول کر اپنی ذمہ داری پوری کروں گا اور آپ عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرو گے انشاءاللہ۔ اگر ابھی بھی کسی کے پاس یہ عادتیں موجود ہے، چاہے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پاؤچ، کسی بھی طرح کا اگر نشہ آپ کرتے ہیں اور ان قرآن کی آیتوں اور احادیث کو سننے کے بعد آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ گٹکے، سگریٹ یا تمباکو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ خاصیت تھی کہ جب سنتے تو عمل کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ سنتے بہت ہیں پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس خطبے کا مقصد، اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس عنوان کے رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ، جب سے تقریباً یہ سال ڈیڑھ سال کا وقفہ ہمارے اوپر گزرا، عام طور پر فراغت، ٹینشن کا بڑھنا، اس میں نشے کا کاروبار اور زیادہ پہلے سے بڑھ گیا۔ اگر آپ سروے اٹھا کر دیکھیں تو پہلے کے مقابلے میں، جبکہ بے روزگاری بڑھی ہے، کاروبار کی تنگی بڑھی ہے، پر نشے کا کاروبار پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا۔ چاہے پاؤچ، چاہے بیڑی، چاہے سگریٹ، تمباکو، شراب، کسی بھی طریقے کا نشہ، یہاں تک کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے شہروں اور اسپیشلی مسلم محلے اور علاقوں کی بات کریں تو مسلم محلوں میں نشہ زیادہ عام ہو گیا، اور اس میں صرف یہ چھوٹا نشہ نہیں، بڑے بڑے نشے، چاہے افیم ہو، چاہے چرس ہو، گانجا ہو، جتنے بھی نشے پائے جاتے ہیں، آج کئی ایسے مسلم ایریاز اور مسلم محلے ہیں جہاں پر یہ نشے آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں اور ہماری نسلوں کو خراب کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کئی علاقے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ رات میں 9-10 بجے نکلیں آپ کو شراب کی بوتلیں خالی نظر آئیں گی اور بھی نشے کے سامان نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارے سماج میں اسپیشلی محنت کر کے ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے کہ ایک بار اگر نوجوان نسل نشے پر لگ جائے پھر اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں بچتی۔ نشے کا اگر وہ عادی ہو گیا مطلب وہ اب کسی کام کا نہیں بچا ہے، اس لیے اسپیشلی اس پر محنت کی جاتی ہے۔ اب آپ کوئی نشہ کرتا ہے، اگر پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے یہاں نشے کو حرام ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نشے حرام کا مطلب کیا؟ شراب، بڑا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ حرام ہوتا ہے، لیکن یہ جو میرے جیب میں پاؤچ ہے نا، جو میں مسجد میں بھی لے کر آیا ہوں، تمباکو کا پیکٹ ہے نا جو میں مسجد میں بھی لے کر آیا ہوں، بیڑی سگریٹ جو مسجد میں کئی بار سجدے میں آگے گر جاتی ہے نا، یہ سب حرام نہیں، یہ تو صرف مکروہ ہے۔ یہ ایک عجیب شوشہ جو ہمارے یہاں قوم کی نظروں میں پایا جاتا ہے، اور افسوس ان مولویوں پر ہوتا ہے کہ خود نشے کے عادی ہوتے ہیں اور جب سوال پوچھا جاتا ہے تو مکروہ کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ میں اس کو بھی کلیئر کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ آج کا میرا عنوان ہی ہے نشہ حرام ہے، کوئی شک نہیں، حرام، کلیئر حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مکروہ کا فتویٰ دے تو جتنی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے سوال کرنا کہ ان دلیلوں کو بتاؤ مجھے، اس کے بعد بتائیے کہ اب حرام ہے یا مکروہ ہے، آپ مجھے فتویٰ دیجیے۔ سب سے پہلی چیز، نشہ کیا کیوں جاتا ہے؟ کرنے والے کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں نا، بنا دلیل کے کوئی کام ہوتا ہے کہ ہمارے نہیں ہوتا نا۔ دلیل، اکیلا پن، بہت اکیلا ہوں صاحب، کوئی سہارا نہیں ہے، تو کیا کرنے لگا میں؟ نشہ کرنے لگا۔ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، رب ہے نا ہمارے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر رب ساتھ ہے تو بندہ کسی مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ قرضہ بڑھ گیا تب بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا تب بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، شادی نہیں ہو رہی تب بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا رب ہر وقت ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری دلیل، دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اگر کرتا ہوں نا سکون ملتا ہے، جبکہ اس میں اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو الگ چیزیں ہیں کہ نکوٹین انسان کے دماغ پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ امیجیٹلی جیسے آپ نشہ کرتے ہیں، نکوٹین اگر آپ کے دماغ میں پہنچتا ہے تو وہ آپ کے دماغ کو یہ اثر دیتا ہے کہ اب تو سکون میں آ گیا ہے، اب تجھے اطمینان ہو گیا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تناظر میں، کئی لوگ جب نشہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں صاحب اس کو کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، تماکو، چائے، آپ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں اور آپ کو سکون ملتا ہے، اس کا مطلب آپ کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے بھی اطمینان ملتا ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، بے چینی، اضطراب، عجیب سی کنڈیشن ہو جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، قرآن کی تلاوت، جو ذکر آپ کو یاد کیجئے اور پریکٹیکل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کو سکون دے گا۔ چوتھی دلیل، ارے مولانا پہلے تھوڑی کرتا تھا میں، وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے جو دوست یار ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، سب کرنے والے ہیں، تو اس چکر میں تھوڑا بہت کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوست کون سے چنو؟ جو تمہیں بھلائی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، برائی کی طرف لے جانے والے دوست نہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، کہ وہ تمہاری دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور تمہاری آخرت کو بھی بگاڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں نشہ کرنے کی ایک بنیادی اور سب سے بڑی وجہ دوست بنتے ہیں۔ دوست، آپ شریف ہیں، اچھے گھر کے ہیں، آپ کے گھر والے اچھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی نشہ نہیں کرتا، لیکن دوستوں کی صحبت ایسی اختیار کی، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی تماکو کا استعمال کرتا ہے، کوئی پاؤچ کھاتا ہے، لا یار تھوڑا سا دینا، ارے کیا ساتھ میں رہ کے نہیں کرتا ہے، چالو ہو گئے، اور اب عادت اتنی زیادہ بن گئی کہ اب دوستوں کی ضرورت نہیں، ہم خود نشہ کرنے والے بن گئے۔ اس میں بھی دلیل ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دوست ہمیشہ اچھا چنو۔ کیوں؟ الرجل علی دین خلیلہ، انسان جو ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہی رہتا ہے، جیسا وہ ویسا اس کا دوست۔ دوسری چیز، دوستوں سے آپ کی پہچان ہوتی ہے، پہچان آپ کی ہوتی ہے۔ جو آپ کا سرکل ہوتا ہے نا، اگر آپ چاہے کتنے بھی الگ کیوں نہ ہو، اگر اس سرکل میں آپ بیٹھے ہو، جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا محلے باز دوست، محلوں میں بیٹھنے والے، گاڑیوں پر رات بھر بیٹھنے والے، ہوٹلوں پر بیٹھنے والے، آپ شریف گھرانے کے ہو، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو نا، جو وہاں سے گزرے گا ہو گیا یہ بھی ان جیسا۔ بولتے کہ نہیں ہم لوگ، ہم بھی بولتے ہیں نا، کسی کو جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھا دیکھتے ہیں، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے، مطلب یہ برا تو یہ بھی برا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ہے کوئلہ کا کاروبار کرنے والا اور عطر کا کاروبار کرنے والا۔ اگر کوئلے کے کاروبار والے سے دوستی ہے تمہاری، اس کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو کپڑا کالا کر کے ہی اٹھو گے، کپڑوں پر کالا نشان آئے گا ہی آئے گا، چاہے خریدو یا نہ خریدو۔ اور عطر والے کے ساتھ رہو گے، خریدو نہ خریدو، پر اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے کپڑوں پر خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کون سے دوست چنو؟ اچھے دوست چنو۔ ایک اور چیز کہتے ہیں مولانا، عادت بڑی پرانی ہے۔ آپ بتا رہے ہو سب ٹھیک، سب قبول، پر عادت بڑی پرانی ہے، اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ تب اپنے سامنے مدینہ والوں کی دلیل رکھ لو۔ مدینہ والے شراب کے عادی، شراب پینے والے، ہر گھر میں نشہ کیا جانے والا، ہر گھر میں مٹکے بھرے ہوئے ہیں شراب کے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر اعلان کرو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ عادت پرانی تھی، عادت خراب تھی، عادت چھوٹنا ممکن نہیں تھی، طلب بہت زیادہ لگتی تھی، پر ان کا یہ ماننا تھا کہ ایمان سے بڑی کوئی دنیا میں طلب نہیں ہوتی۔ ایمان سب سے بڑی طلب، اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس سے بڑی طلب دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی کہا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج سے نشہ حرام، اب نشہ نہیں کرنا ہے، نشہ بند کرنا ہے، نشہ نہیں کیا جائے گا، جن کے گھر میں مٹکے بھرے تھے پھوڑ دیے، برتنوں میں تھی پھینک دی، ہاتھوں میں پیالے تھے ڈال دیے، اور جو پی چکے تھے انگلیاں ڈال کر الٹی کر دی، کیونکہ ان کا یہ ایمان تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے نبی جو دے دے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ یہ سوالات آپ کے دل میں بھی آتے ہوں گے، اگر آپ بھی نشہ کرتے ہو آپ کے دل میں بھی یہ سوال آتے ہوں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے ان سوالات کو پوچھو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھیے بدلنا یقیناً تھوڑا مشکل ہوتا ہے،
پریشانی آتی ہے، جب نشے کا انسان عادی ہوتا ہے نا تو اسے پریشانی آتی ہے، لیکن اگر کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ ایک 7ویں دلیل لوگ دیتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے کیا نہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں، اس سے نشہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ارے نشہ حرام ہے نا اسلام میں، بیڑی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سگریٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تمباکو کھاتے ہوئے سالوں ہو گئے مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، پان میں ڈال کے کھاتے ہوئے سالوں ہو گئے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ جب عادی ہو جاؤ گے تب نہیں ہوتا ہے نا۔ ایک عام آدمی کو تمباکو کی ایک پتی کھلا دو، سر چکرانے لگ جاتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے۔ تو آپ پر اثر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نشہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جو استعمال کر رہے ہو وہ نشہ ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ایک عام آدمی جو نشہ نہیں کرتا، تمباکو کی ایک پتی، ایک ذرا سا ٹکڑا اگر اس کی زبان پر رکھ دیا جائے اسے چکر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنی کوانٹٹی آپ کھاتے ہو اگر وہ ایک بار میں استعمال کر لے تو اسے یا تو نیند آ جائے گی یا چکر آئیں گے یا الٹی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ نشہ آپ کے ریگولر عادی ہونے سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس میں نشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کچھ دلیلیں جو ہمارے یہاں پر عام طور پر دی جاتی ہیں۔ اب ایک اصول شریعت کا میں آپ کو بتا دوں، نشے کے سلسلے میں شریعت نے ایک بڑا پیارا اصول بتایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول کے بعد تو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہے گا۔ اصول اتنا پیارا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن ابو داؤد کی روایت، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، صاف ستھری کلیئر صحیح حدیث۔ ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جس کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اب بتائیے اس میں کوئی چیز باہر جائے گی؟ اس اصول کے کرائیٹیریے سے کوئی چیز باہر جائے گی؟ زیادہ تمباکو ایک بار میں کھا لو نشہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک ساتھ پورا پیکٹ ایک بار میں کھا لو نشہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر کسی چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی شریعت میں حرام ہوتا ہے، حرام ہے، نشہ ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نوجوان نسلیں تباہ ہو رہی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، خرچے کا سامان موجود نہیں ہے، بیوی کو گھر خرچ نہیں دے پا رہے ہیں، پر 30 اور 40 روپے اپنے نشے پر روزانہ استعمال کر رہے ہیں، روزانہ نشے کا انتظام کر رہے ہیں۔ سوچو اس نسلوں کو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہماری یہ اسلامی نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ نسلیں جن سے ہم امید رکھتے ہیں کہ حالات جب ملک میں بگڑ رہے ہیں تیزی کے ساتھ تو اب ان نسلوں میں خالد ابن ولید آئیں گے، عمر ابن خطاب آئیں گے، علی بن ابی طالب آئیں گے، ابو بکر صدیق آئیں گے، ابو عبیدہ بن جراح آئیں گے، سعد ابن ابی وقاص آئیں گے، بڑے بڑے جرنیل آئیں گے۔ تو یہ جرنیل کیا نشہ کرنے والوں کی نسلوں سے آئیں گے؟ یہ جرنیل آتے ہیں نمازیوں کے یہاں سے، پرہیزگاروں کے یہاں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے والوں کی نسلوں میں اللہ رب العالمین ایسے جیالوں کو پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نشے کے عادی ہو، اگر تم نے اپنی زندگیوں کو برباد کیا ہے، اگر بے مقصد زندگی جیتے ہو تو چھوڑ دو یہ خیال کہ اللہ تمہاری نسلوں میں ان کو پیدا کرے گا۔ اللہ تم سب کو مٹائے گا، نئی نسلیں لائے گا اور ان سے دین کا کام لے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے دین کے کام لینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اب میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کروں، نشہ حرام کیوں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے میرا، نشہ حرام کیوں ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے مکروہ، اور میں کہہ رہا ہوں نشہ حرام ہے، نشہ کسی بھی قسم کا ہو حرام ہے۔ میرے پاس دلیل کیا ہے؟ بھئی آپ سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب اتنا بڑا حکم لگا رہے ہو نشے کے اوپر کہ نشہ حرام ہے تو اس کی دلیل بھی بتاؤ۔ سب سے بڑی دلیل اور پہلی دلیل، یہ خبیث چیز ہے۔ اب کوئی ایسا انسان اٹھا کر بتا دو جو یہ کہہ دے کہ تمباکو طیب ہے، کوئی یہ بولنے والا؟ بیڑی طیب ہے، سگریٹ طیب ہے، پاؤچ طیب ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو طیب ہوگا یا خبیث ہوگا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ جو مکروہ کی گلی ہمارے یہاں مولویوں نے نکالی ہے نا، وہ گلی نہیں ہوتی ہے۔ یا تو چیز طیب ہوگی، گوشت طیب ہے، فروٹ طیب ہے، سبزی طیب ہے، ہر حلال چیز جو ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ طیب ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں دوسری چیز ہوتی ہے خبیث، گندی، بیکار، بری، جسے کیا کہتا ہے قرآن؟ خبیث۔ اب آپ بتائیے ان تمام چیزوں کو آپ خبیث بولیں گے یا طیب بولیں گے؟ کوئی ہے طیب بولنے والا کہ نہیں صاحب بیڑی تو طیب ہے، سگریٹ تو طیب ہے، تمباکو تو طیب ہے؟ جو بولے گا یہ بولے گا ٹھیک ہے گندی چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہی بولتے ہیں نا ہم لوگ، ہاں نہیں استعمال کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پر بچنے ہیں کیا؟ اب اس پر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ نبی دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ تمہارے اوپر طیب، پاکیزہ، اچھی چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور بری، گندی، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ کوئی شک ہے؟ کنفیوژن ہے؟
مکروہ کا جملہ ہے، دو لفظ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہے کہ وہ جتنی اچھی چیزیں نا اس کو حلال کرتے ہیں اور جتنی بری چیزیں نا اسے حرام کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خبیث ہے اور ہر خبیث چیز اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اس کے حرام ہونے میں کوئی کنفیوژن دل اور دماغ میں مت رکھیے. دوسری چیز، فضول خرچی، مال کو حرام جگہ پر خرچ کرنا. یہ ہم جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں. کیا ہماری زندگی میں یہ 30 روپے 40 روپے 50 روپے 100 روپے، کئی لوگ ہزاروں کے نشے کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا اگر آپ نشہ کرتے ہو کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ مال کو حرام راستے پر خرچ کرنا نہیں ہے، مال کو شیطانی راستے پر خرچ کرنا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی بھی دلیل میں آپ کو بتاتا چلوں. سورہ اسراء آیت نمبر 26-27 اللہ رب العالمین کا فرمان، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے مال کو فضول یا حرام راستوں پر خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. نشہ کر کے آپ کس کے بھائی بن رہے ہیں؟ شیطان کے بھائی. شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اپنا بھائی کس کو بنایا ہے؟ جس نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. اب بتاؤ، کافر کو بھائی بناؤ گے یا مسلمان کو بھائی بناؤ گے؟ مومن کو بھائی بناؤ گے؟ اپنا بھائی، اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا ساتھی اگر کسی کو بنانا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا. پر ہم نے اپنا ساتھی کس کو بنایا ہے؟ شیطان کو اپنا ساتھی بنایا ہے. اور وہ شیطان کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن سورہ اسراء آیت نمبر 26 اور 27 میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو شیطان جو ہے نا، یہ رب کا ناشکرہ ہے، رب کا منکر ہے، رب کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے. گویا کہ نشہ کرنے والا اپنا دوست شیطان کو بناتا ہے. میں صرف ایک سوال یہ پوچھوں گا خاص طور سے ان لوگوں سے جو کسی بھی طرح کا نشہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لگ رہا ہے کہ عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیے مجھے، آپ جواب دیجئے. عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا ابھی بھی لگتا ہے کہ نشہ دین سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، نشہ اللہ کے نبی کی محبت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، نشہ قرآن و حدیث سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا ان سارے دلیلوں کے بعد. اگر اس کے بعد بھی آپ کا نشہ نہیں چھوٹتا، اس کا مطلب آپ نے اللہ کے نبی سے محبت نہیں کی. اگر سچی محبت ہوگی نا تو آج اسی وقت اسی مجلس سے توبہ کرو گے انشاءاللہ. تیسری دلیل جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، خودکشی کرنا. اس کو کوئی مولوی صاحب مکروہ نہیں کہتے. کسی بھی مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھئے، وہی مولوی صاحب جو کہیں پان کی دکان پر تمباکو والا پان بنوا رہے ہوں گے، ان سے بھی اگر آپ جا کر پوچھیں گے نا، مولوی صاحب ایک بات بتائیے، خودکشی حلال ہے کہ حرام؟ مولوی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ حرام. قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اچھا، خودکشی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بار میں گولی مار دوں مر جاؤں، خودکشی کہاں؟ ہاں. ایک ایسا زہر کھاؤں کہ دھیرے دھیرے مروں گا، بچ بھی سکتا ہوں مر بھی سکتا ہوں، خودکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب کہیں گے خودکشی. ہر سگریٹ کا پیکٹ، ہر تمباکو کا پیکٹ، ہر نشے کا سامان، اس کے پیچھے لنگس کا ایک فوٹو بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کے استعمال سے کینسر کا خطرہ ہے، اور کینسر ہوا تو مر بھی سکتا ہے. اور ایسے ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اپنے شہر کے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لو، نشہ ہوا، نشہ کیا، کرنے سے پورا حصہ سڑ گیا، کاٹنا پڑا، اور چلتے 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 اسی نشے میں کئی لوگ کینسر میں مر جاتے ہیں. اس پر کلیئر بات ہے کہ اگر کوئی انسان کینسر کی بیماری میں ہے، اگر کسی انسان کو نشے کی وجہ سے کینسر ہوا ہے اور اس میں وہ مر گیا، ہمیشہ ہمیش کا جہنم. سوچئے چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اے لوگوں، اپنے آپ کو قتل مت کرو، کیونکہ اللہ تو تم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا رحیم ہے. یعنی اللہ تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے، اللہ پیاری زندگی دینا چاہتا ہے، اللہ صحت دینا چاہتا ہے، اللہ تندرستی دینا چاہتا ہے، اور یہ سب کر کے تم اپنے آپ کو موت کے قریب کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیوں مارنا چاہتے ہو اپنے آپ کو؟ اور احادیث میں تو صاف صاف ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان خودکشی کرے گا تو جیسے خودکشی کرے گا قیامت کے دن تک ویسے ہی مرتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. اب بتائیے یہاں مکروہ کی کوئی گلی ہے؟ کوئی بیچ کا راستہ ہے؟ اگر یہ عمل کرتے کرتے آپ کو کینسر ہو گیا اور اس کینسر میں آپ مر گئے، ہمیشہ ہمیش کا جہنم.
اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کتنی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا نشہ جو میری جیب میں رہتا ہے نا، مجھے کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کروا سکتا ہے۔ اور ابھی تو ہم وہ دور جی رہے ہیں کہ ہم لوگ تو نیکیوں کے بڑے فقیر ہیں نا، ہر انسان چاہتا ہے اللہ معاف کر دے، نیکیاں اتنی ہو جائے اللہ قبول کر لے، نیکیاں اتنی ہو جائے اللہ جنت دے دے۔ ہم تو فقیر محتاج ہیں، نیکی کر نہیں پاتے ہیں۔ نیکی کم کریں اور اگر گناہوں کو زیادہ بڑھا لیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے یہاں نشہ، ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ نشے کو لوگ برائی نہیں سمجھتے آج کل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ نشہ تو کریں گے پر برائی نہیں سمجھیں گے، اور اسپیشلی شراب کے بارے میں کہا کہ شراب پئیں گے پر نام بدل دیں گے، اس کو شرابی نہیں بولیں گے، نام چینج کر دیں گے اس کا۔ اسی دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ نشے کو کون برا سمجھتا ہے؟ عام طور پر کھلے ماحول میں کسی کے بھی سامنے پاؤچ پھاڑا، آپ کے سامنے کھایا، اور کئی لوگ تو اتنے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں کہ ایسے میں آپ سے بات چیت بھی کرتے ہیں، وہ منہ اوپر کر کے آپ سے بات کریں گے، تھوک بھرا ہوا ہے، گندگی منہ میں بھری ہوئی ہے اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ میری تو افسوس، میں بڑا اس معاملے میں بڑا سخت ہوں، اگر میں کسی انسان کو تمباکو بیڑی سگریٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا، اور اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی بعد میں جواب دوں گا، کیونکہ تیرے اس گندے منہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین کا نام آئے۔ تو بول رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نام تو اس منہ سے پکار رہا ہے جس میں تو نے اللہ کے نبی کے خلاف عمل کر رکھا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تیرے منہ میں اللہ تعالیٰ کا نام اس حالت میں نکلے، اس لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے سلام کا بھی جواب نہ دوں۔ میں شدید ہوں اس معاملے میں نہیں جانتا غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ کم سے کم اس حالت میں اس کے منہ سے اللہ کا نام تو نہ نکلے۔ اور آپ نشہ کرتے ہیں نا تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں عذاب اس کا میں بتا دوں، شریعت نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دینے کو حرام قرار دیا۔ دلیل سورہ توبہ، اللہ رب العالمین کا فرمان، سورہ احزاب آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اب تکلیف کیسے؟ آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کو برا نہیں لگے گا کیونکہ آپ پیتے ہیں نا۔ جو نہیں پیتا ہے نا، جب آپ سگریٹ پی کر اس کے سامنے جاتے ہیں نا، اس سے کراہیت آتی ہے، گندی بدبو آتی ہے، برا لگتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، یعنی آپ ایذا دے رہے ہیں کسی کو، اور ایذا دینا اسلام میں حلال ہے کہ حرام؟ کلیئر حرام، دلیل آپ کو دیتا چل رہا ہوں۔ دوسری چیز، تمباکو کھانے والے کبھی کسی اچانک اے سی کیبن میں آ جائیں، کوئی اے سی والا کیبن بنا ہوا ہے، اس میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور آپ تمباکو کھا کر آ جائیں، جیسے ہی آپ اندر انٹری کریں گے اور بولنا شروع کریں گے، آپ کے منہ کی گندگی اور بدبو سے اس کا بیٹھنے کا من نہیں ہوگا۔ جو کھاتا نہیں، آپ کھاتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو نہیں کھاتا ہے نا، اس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے، گندگی محسوس ہوتی ہے، برائی محسوس ہوتی ہے، اور وہ آپ کے اس عمل سے کراہیت کرتا ہے۔ اس میں ایک دلیل وہ اپنے سامنے بھی رکھ لیجئے، یہ تو حرام چیز ہے، اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان لہسن اور پیاز کچی کھائے تو اس حالت میں مسجد نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ کی بدبو ختم نہ کر لے۔ حلال چیز جس سے بدبو پیدا ہوتی ہو وہ کھا کر مسجد آنے سے منع کیا۔ اب سوچئے حرام پی کر، حرام کھا کر آنے سے کیا بولے گی شریعت؟ کیا محسوس کریں گے؟ کئی بار میرے ساتھ تجربے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس میں ایک شخص آ کر کھڑا ہوا، ابھی بیڑی باہر سے پھینک کر آیا ہے، آ کر ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، آپ کی پوری نماز خراب کر دے گا۔ اتنی کراہیت، اتنی گندگی، اتنی بدبو آتی ہے کہ اس چہرے کو دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے جس سے یہ بدبو نکل رہی ہے۔ اگر آپ مومنوں کو تکلیف دینے کی وجہ بن رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا۔ اگلی وجہ اس کے حرام ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے نا، اس مال کے بارے میں کل روز قیامت آپ سے سوال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جو مال اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے نا، اس مال کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہمیں کیا لگتا ہے کمایا، جیب میں ڈالا، اڑایا، کام ختم۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے نا، جب تک اللہ تعالیٰ تم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے تب تک اللہ کے سامنے سے تمہارے قدم ہٹیں گے نہیں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں مین جو مجھے بتانا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں سوال کرے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کدھر سے، لگایا کدھر کو، یہ بھی سوال کرے گا۔ ایسا نہیں چھوڑ دے گا، کاروبار دے کے اللہ چھوڑ دے گا، پیسہ دے کر اللہ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہاں سے کما کر لائے، سارا ڈاٹا دینا پڑے گا۔
کہاں خرچ کیا، سارا ڈاٹا دینا پڑے گا، اس کے بنا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں پاتے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا ایوریج 30 روپیز پر ڈے تو خرچ کرتا تھا، منتھلی اتنا ہوا، ایئرلی اتنا ہوا، 10 سال کا اتنا ہوا، 20 سال کے اتنے لاکھ روپے نشے میں تو نے ڈالے، کیا جواب دو گے اللہ؟ کیا بتاؤ گے اللہ رب العالمین کو؟ کیا سوال کا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ یقیناً اس جواب کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ، آپ کے ساتھ بیوی رہتی ہے، اگر آپ کی بیوی صبح برش کرنا چھوڑ دے، اسی بدبودار منہ میں آپ کے سامنے آئے، آپ برداشت کرو گے؟ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے تیار ہو کر آئے، ویسے ہی میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے خود کو خوبصورت بنا کر پیش کروں۔ کیا یہ فرض نہیں ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ تمباکو کھاتے ہیں، پورے دانت آپ کے لال ہو چکے ہیں، پورا منہ گندا ہو چکا ہے، سگریٹ کی وجہ سے آپ کے ہونٹ پورے گندے ہو چکے ہیں، اور اس گندی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جتنا اس پر تمہارا حق تم پر اس کا حق برابر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حق رکھا ہے۔ تم اگر اپنی بیوی کو گندی برداشت نہیں کرو گے تو ویسے ہی عورت کا بھی حق ہے کہ تم اس کے سامنے گندے ہو کر نہ جاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت تم سے سوال کرے گا۔ اور ایک آخری بات رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، مکروہ کسے کہا جاتا ہے؟ مکروہ وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اسی بنیاد پر تو ہم بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشے، پاؤچ استعمال کرتے ہیں نا۔ مکروہ وہ عمل جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے نہیں۔ کریہا یکرہو سے یہ لفظ بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدگی، کسی چیز کو پسند نہ کرنا۔ مکروہ وہ عمل جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ حرام، چلیے یہ پتہ نہیں گلی کہاں سے نکلی، میں سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ورڈ حرام کہ ٹھیک ہے کلیئر حرام ہے، ایک ورڈ نیا نکالا ہے مکروہ۔ مکروہ مطلب مولوی صاحب حکم کیا ہے بیڑی سگریٹ تمباکو کا؟ مکروہ ہے۔ ارے مولوی صاحب مکروہ کسے کہتے ہیں؟ کہا وہ عمل جسے اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہی کافی ہے نا حرام ہونے کے لیے۔ اگر میرا رب کسی عمل کو پسند نہ کرے تو ویسے ہی وہ غلط ہو گیا نا۔ میں ویسے ہی کتنے ایسے عمل کرتا ہوں جو میرا رب پسند کرتا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک نہ جانے کتنی بار اپنے رب کو ناراض کرتا ہوں، تو ایک اور عمل کیوں ایسا کروں جسے مکروہ کہا جائے، ناپسندیدہ عمل کہا جائے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے نا کہ نشہ چھوڑنا چاہیے؟ ایسا لگتا ہے نا کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، پاؤچ چاہے کتنا دل کرے، پر میں اس وقت خیال کروں کہ میرا رب اسے پسند نہیں کرتا، میرے نبی اسے پسند نہیں کرتے تھے، دین اسے پسند نہیں کرتا۔ اتنے سارے سوالات کا مجھے جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو گے نا، انشاءاللہ نشہ چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تب شیطان آ کر بولے گا نا اتنے سال سے پی رہا ہے کیسے چھوڑے گا؟ بنا تمباکو کے تو اس سے گاڑی نہیں چلتی، بنا تمباکو کے تو کام نہیں کر پاتا، تیرا کانسنٹریشن ہی نہیں آتا ہے۔ تب شیطان کو یہ بولو گے کہ میرے پاس سب سے بڑی چیز ہے میرے رب کی پسندیدگی۔ اگر میرا رب پسند کرے گا میں عمل کروں گا، نہیں پسند کرے گا میں عمل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اسی گندگی پر میں مر گیا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ صرف انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں اب تک نشے کیے اب ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس گندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ حلال پر قائم رہنے میں ہماری مدد فرما دے، اللہ جب ہم نشہ چھوڑیں شیطان بہکائے تو ہمیں تیرے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس نشے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔